बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 5 मार्च है, दिन जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वकला की एक पूरी पलटून और इमरान खान के 300 मुकदमात, और इन मुकदमात का फॉलोअप आखिरकार क्यों नहीं किया जाता। वकला ने क्या धोखा दिया इमरान खान को, और ये धोखा क्या आज भी जारी है, और उज़्मा खान ने कमान संभाल ली, इसकी वजह क्या बनी। व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर 10 मार्च क्या इमरान खान की ज़मानत का दिन है, और अदालतों में ये तमाशा लगाकर तहरीक-ए-इंसाफ को क्या इंगेज किया जा रहा है, ये ट्रैप है, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे आपके सामने। और फिर दोस्तों, ईरान अमेरिका इसराइल जंग में ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और 4 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के ख़िलाफ़ दागे गए। इसकी तफसील क्या है, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और रूस और चाइना अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। रूस और चाइना ने इंतहाई अहम बयानात दिए, और उनकी इस जंग में गैर एलानिया एंट्री है, और किस तरह से अमेरिका के अज़ाइम को रोका जाएगा, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और 24 घंटों में 10,000 ड्रोन्स, और ये 10,000 ड्रोन्स इसराइल पर किस तरह इस्तेमाल किए जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर अमेरिकी बहरी जहाज़ तबाह हो गया जी, और ये खबर कहाँ से आई, ये कुछ विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, ये इजाफा कितना है, और इसके साथ साथ गैस की बंदिश भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होगी, और एक नया स्केड्यूल जारी किया जा रहा है, जिसकी वजह कतर ने अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। आपने जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और कमेंट ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, आसान होता है लाइक करना, आपने एक बटन दबाना होता है, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। इससे जो एक हमारी जो कम्युनिटी की इंगेजमेंट है वो बढ़ेगी, और इन तमाम मौज़ूआत में अपनी राय का भी इजहार करें। दोस्तों, ख़बर ये है कि अल-शिफ़ा हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त, खान साहब की फैमिली ने ये दरख्वास्त जो है उनकी तरफ से दायर की गई, ज़ाती मौलजीन का एक्सेस दिया जाए, तिब्बी मुआयना करवाया जाए, और गुज़श्ता 3 माह की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो है फराहम की जाएँ। उज़्मा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। देखिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 4 माह से जब इमरान खान को एक एक्सेस उनका बंद कर दिया गया और उनकी सेहत के मामलात बाहर आए, तो उस वक्त ये तहरीक-ए-इंसाफ के वकला को बग़ैर फैमिली के कहे ये आपको करना चाहिए था। देखिए जी, पाकिस्तान में जो हमारा अदालती सिस्टम है ना, और वकला की जिस तरह की ट्रेनिंग होती है, वो इसी तरह की है, और ये आपको धोखा देंगे, ये आपके साथ जो है तारीखों पर झूठ बोलेंगे, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, चूँकि आम बंदा उसे तो इन चीज़ों का पता नहीं होता, और ये अदालती निज़ाम को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लॉयर्स देयर इन तहरीक-ए-इंसाफ, मैं सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ में क़यादत को हमेशा धोखा दिया। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लतीफ़ खोसा के बारे में कैटेगोरिकली इमरान खान के जो 2026 में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, आप दोस्तों से मुखातिब हूँ, आज की तारीख का पिछले 78 वर्षों में पाकिस्तान जब से बना, कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई लीडर आया, ये उस पार्टी में वकील किस तरह इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। खान साहब कहते थे कि ये तैयारी करके नहीं आता, खड़ा हो जाता है यहाँ पर आकर। ये किसके लिए कहा था? लतीफ़ खोसा के लिए। और आज इसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान के तमाम केसेस एक एक करके इन्हें या तो इंतज़ार की सूली पे लटका दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, या टेक्निकल बुनियादों के ऊपर इनको रास्ते से आप हटा देते हैं। अब ये किया क्या गया? ये वकला को जो तहरीक या फिर वकला को जो स्टैंड लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। आप देख लें, लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया, उसके बाद वो खामोशी है। उसका ये ख्याल था कि ये शायद मैं अदालत जाऊंगा, बहनों को मुतमईन करूंगा, और सब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से वो लोग जिनके बारे में अलीमा खान ने जिनका जिक्र किया, अब आपको ना वो एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्टिव कैसे हुए? वो मैदान में या जहाँ पे रेजिस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नज़र नहीं आते, या टीवी पर जाकर खिड़कियों में बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठ कर तनकीद करते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक लायामल नहीं दे रही, और ईद के बाद का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वकला पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इस नीयत से आए थे कि हमने इमरान खान के नाम को कैश करवाना है।
دوستوں جو درخواست دی گئی ہے اس میں ایک جو چیز ہے، ایک تو عمران خان کی طبی معائنے اور علاج کے دوران رسائی دی جائے، یہ موقف اپنایا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی صحت سے متعلق فوری اور بروقت معلومات فراہم کی جائیں۔ عمران خان کا طبی معائنہ ان کی پسند کے ڈاکٹر سے کروانے کا انتظام کیا جائے۔ ڈاکٹر خرم مرزا اس میں نام ہے جی، ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، ڈاکٹر سمینہ نیازی کو اس طبی معائنے میں شامل کیا جائے، یعنی جو انہوں نے بورڈ بنایا ہوا ہے۔ اب یہ حکومت کبھی بھی 3 ماہ کی رپورٹ نہیں دے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو جب ان کی صحت خراب ہونا شروع ہوئی یا جان بوجھ کر کی گئی یا ایک مجرمانہ یہ ایک فیل تھا، یہ سارا ٹریک ریکارڈ سامنے آ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی عمران خان کی میڈیکل رپورٹس نہیں دیں گے، اور یہ سمجھتے ہی ہیں۔ میری حکومت میں 1-2 لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے رپورٹ دے کر پھنسنا ہے۔ میں نے کہا جی کیوں، تسی کچھ کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیتا ہے مسئلہ نہیں ہے کا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ لگے گا کہ 4 ماہ سے عمران خان کو کیا علاج کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کے اوپر بیانیاں بنائیں گے۔ پاکستان میں حالات ویسے ہی خراب ہیں، اوپر سے ایک اور بیانیہ جسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم عمران خان کو پچھلے 3 برسوں میں کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس کی صحت کے معاملے کے اوپر پاکستان کی عوام جو ہے کیا وہ خاموش بیٹھے گی؟ تو یہ اس بنیاد کے اوپر رپورٹ کا جو ایکسیس ہے کبھی نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی عدالتیں اب ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گی، اجازت نہیں دیں گی کہ رپورٹ جو ہے عمران خان کی دی جائیں۔ تو اسے عمران خان کے بلڈ ٹیسٹ کروائے جائیں، یہ بھی اس میں موقف اپنایا گیا، اور علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے۔ دوران حراست اور علاج کے دوران معالجین، اہل خانہ اور وکلاء کو عمران خان تک مسلسل رسائی فراہم کی جائے۔ عمران خان کی گزشتہ 3 ماہ کی بلڈ آئی ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہیں، تشخیصی رپورٹس جو ہیں، اسے بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ دوستو ایک میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے۔ اور اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی متفرق درخواست توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا کے خلاف اپیل میں دائر کی گئی تھی، اور اس سزا کے لیے کمپلینٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد نے دائر کی تھی۔ اسے نوٹس بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے اس درخواست کو، جس ادارے کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، ان کو اس میں نوٹس جو وہ جاری کیے گئے۔ تو سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل سے رپورٹ طلب کی گئی ہے، اور عمران خان توشہ خانہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے ہیں یہ سوال ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سمرو نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے، اور انہیں رجسٹرار کو ہدایت جاری کی ہے کہ رجسٹرار آفس جو ہے وہ اپیلوں کی پیپر بک آئندہ سماعت 10 مارچ سے پہلے تیار کر لے۔ اب دوستو وکلا کی نااہلی بھی سامنے آ گئی، جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کیا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 20 دسمبر 2025 کو سزا ہوتی ہے۔ 29 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی جاتی ہے۔ عمران خان کے مقدمات پچھلے کئی ماہ سے نہیں لگ رہے، ٹھیک ہے۔ وکلا کو چاہیے تھا کہ جا کر آپ اسے فالو کرتے، روزانہ جا کر پوچھتے کہ بھائی جان کچھ ہویا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے منشی کو بھیجنا تھا، خود نہ جاتے۔ بڑے بڑے وکیل ہیں، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ یہ کسی منشی کو بھیجتے، کسی جونیئر کو بھیجتے۔ یہ جو عمران خان نے تھوک کے حساب سے ان کو ٹکٹیں جاری کی، ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ شرم آتی اور جا کر عمران خان کے کیسز کو فالو کر لیتا۔ لیکن جس قوم کا سر یہ حال ہوگا، انہوں نے آزادی کی تحریک کیا چل رہی ہے، یہاں پہ عمران خان کے کیسز فالو اپ نہیں ہو رہے، ان کا فالو بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز اور سزا معطلی کی درخواستوں پہ فالو بھی نہیں کیا جا رہا، چاہے جتنا مرضی بڑا وکیل ہو، اگر کوئی فالو اپ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب درخواستیں تو لگ نہیں رہی، چلو خاموشی سے بیٹھتے، بیانیہ بن رہا ہے، بہنیں جو ہیں پاگلوں کی طرح چلی جاتی ہیں اڈیالہ کے باہر، ان کا بھائی ہے، ہمارا کیا لگے۔ ہم پاکستان کی عوام میں کچھ دیوانے جو ہیں وہ جا کر اڈیالہ کے باہر گرفتاریاں دیتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں ان کو پڑتی ہیں۔ آپ کیا جاتا ہے، آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھیں، آپ آ کر کہیں کہ ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے اور ہم کوئی جو ہے وہ احتجاج میٹیریل نہیں ہے، یہی سننے کو مل رہا ہے نا۔ اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کی نقلیں اتاروں اور ان کو روسٹ کروں روزانہ کی بنیاد پہ۔ NF از NF سر، آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ نے نا بہنوں کو، خان صاحب کو تماشا بنا دیا۔ عمران خان کی یہ جو پوری کوشش ہے یہ پاکستان کے لیے نا، قاسم اور سلیمان کے لیے تو نہیں ہے۔ عمران خان کی اس کوشش کا اور اس جستجو، اس قربانی کا جو فائدہ ہے وہ عوام کو ہوگا نا، یا پھر آپ جیسے، اب تو میں ان کو بھی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف، یہ سارے پوری کی پوری لاٹ ہی جو ہے نا، یہ ایک طرح سے رانگ نمبرز کی ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک بندہ جیل میں ہے اور اس کی درخواستیں لگ نہیں رہی، اور اب اس میں جو اگلا سان ہے وہ بھی سن لیں۔ وہ ہوا یہ جی کہ یہ چپ کر کے بیٹھ گئے کہ یار درخواستیں تو لگ نہیں رہی، فالو اپ ہم کیوں کریں، ٹی وی پہ چل رہا ہے کام، بہنیں جا کر چیختی ہیں اور روتی ہیں،
کوئی نالے میں گر جاتا ہے، کوئی جس طرح یہ نظام گرا ہوا ہے اسے پاکستان میں کچھ پاگل صحافی باہر سے بیٹھ کے رپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ دیوانے جو ہیں وہ مارے کھا رہے ہیں، پیکا اپنے اوپر لگوا لیا، اپنے خاندان کے بچوں تک کی قربانیاں دے دی. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ثانیہ کیا ہو یہ سنیں، رجسٹرار آفس اپیلوں پر اعتراضات لگا کر بیٹھ گیا اور آگاہ بھی نہیں کیا. 1.5 ماہ بعد فروری 2026 میں سزا معطلی کی درخواستیں دائر کی گئی تو وکلا کو بتایا گیا کہ آپ کی تو اپیلوں پر اعتراضات لگے ہوئے ہیں، یعنی اوبجیکشن ہے، اور وہ 7 دن میں آپ نے دور کرنے کی آپ نے کرنے تھے لیکن آپ نے نہیں کیے. اب وہ ٹائم بار ہو گئے، یعنی اپیلیں آپ کی ہو گئی ہیں فارغ. اب آپ بھی فارغ ہیں، اپیلیں بھی فارغ ہیں، اور اب آپ کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اسے ہم کیسے انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ بھی دینا چاہیے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا کہ انہوں نے خاموشی سے اس کے اوپر اعتراضات لگا کر اس کو رپورٹ نہیں کیا، لیکن جو فالو اپ تھا وہ بنتا تھا، لیکن فالو اپ نہیں کیا گیا. اپیلوں پر کچھ تکنیکی اعتراضات لگے، اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وکالت نامہ پرانا دیا گیا. برسٹر سلمان صفدر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے وکالت نامے دستخط کروا کر دینے کے لیے اڈیالہ جیل حکام سے کہا، اور بہت کوششوں کے بعد بھی ہمیں وکالت نامے فراہم نہیں کیے گئے، تو اپیلیں دائر کرنے کا وقت ختم نہ ہو جائے یہ سوچ کر ہم نے جولائی کے دستخط شدہ وکالت ناموں کے ساتھ ہی اپیلیں دائر کر دی، اور وہی ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیا. بہت آسان سا کام تھا. برسٹر صاحب آپ ماشاءاللہ قانون دان ہیں اور باریکیوں کو سمجھتے ہیں. جب آپ یہ کام کر رہے تھے نا، آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ اگر آپ نہیں جانا چاہتے نہ جائیں. سوشل میڈیا ماشاءاللہ پی ٹی آئی آپ کو پوری سپورٹ کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے پلیٹ فارم سپورٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دستخط ہمیں نہیں کرنے دے رہے، ہم آئے ہیں اڈیالہ کے باہر عمران خان کے دستخط کروانے، یہ نہیں کرنے دے رہے. اب ہم نے یہ اپیل دائر کرنی ہے، یہ ٹائم بار ہو جائے گی، اور دنیا کے سامنے ان کے کرتوت رکھتے. اور جب آپ کے اوپر ان کو بھی احساس ہوتا نا، یہ جو عدالتیں رجسٹرار وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو واقعی اب ایک نیشنل ایشو بنا ہوا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا خان صاحب کے دستخط کی، اور یہ ٹائم بار ہو جائے گی. یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کو معلوم تھی اور آپ اس کو ایک ایشو بنا سکتے تھے، لیکن اب یہ کہنا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی، ہمیں جولائی، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. سلمان صفدر پہ میں زیادہ کرٹیسزم اس لیے نہیں کروں گا. ہی از دا اونلی لائر ان پاکستان تحریک انصاف جو خان صاحب کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی کسی بھی کنکلوژن کی طرف جمپ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ لیٹس ویٹ کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرے. اور سلمان صفدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلا ہفتہ عمران خان کے لیے بہت اہم ہے. اگلے ہفتے توشہ خانہ بھی ہے اور القادر کیس بھی مقرر ہے. القادر کا کیس بہت مشکل سے لگا، اور اب ہم پر امید ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی. دیکھیں اگر یہ ضمانتیں ہو بھی جائیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ ضرور نکال لینا ہے. وہ سہراب برکت جو تھا اس کو ضمانت یہاں سے ملتی ہے سپریم کورٹ سے، اور دوسرا کیس اس کے اوپر دائر کر دیا جاتا ہے. تو یہ کبھی بھی عمران خان کو رہا نہیں ہونے دیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کرے تب بھی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ راستے میں کھڑی ہو جائیں گی کہ بھئی ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے اور مل کر ساتھ نبھائیں گے، اور یہ جنم جنم کا رشتہ ہے، تو آپ کے یہ وعدے کہاں گئے؟ تو سو آج ایک اور بھی کام ہوا، اور یہ عمران خان کے لیے قانون پر قانون جو ہے اس میں ایک نئے قانون لے کر آ رہے ہیں اور ترمیم کر رہے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ نیب ترمیمی بل منظور ہو گیا جی، اور اسے دونوں ہاؤسز سے، یعنی جو بل ہے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا. بل کے تحت چیئرمین نیب اور اعلیٰ افسران کی مدت ملازمت میں توسیع ہو سکے گی. یعنی جیسا وہ چیئرمین بیٹھا ہوا ہے نا آپ کا، وہ جو الیکشن کمیشنر بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک نیا نہیں آئے گا اس کو کام کرنے کی اجازت ہوگی، یہاں پر بھی یہی قانون لاگو کر دیا گیا کہ جب تک صاحب کا دل نہیں بھرے گا، صاحب کو اس کرسی پر بیٹھے رہنے دیا جائے گا، یا کسی اور صاحب کا دل نہیں بھرے گا ان کو کنٹینیو کروایا جائے گا. تو سو نیب کی کرپشن مقدمات میں پیمانہ کم کر دیا گیا. اب 50 کروڑ کی بجائے 30 کروڑ لاگت کے میگا کرپشن سکینڈلز جو ہیں اس کے اوپر بھی یہ جو آپ کا نیب ہے یہ اسے ڈیل کر سکے گا. نیب کیسز میں فیصلوں کے خلاف دوسری اپیل کا حق دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ میں اپیل کا حق محدود، جبکہ پروسیجرل غلطیاں ہیں اس پر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے یہ دوسری اپیل اس میں یہاں دائر کی جا سکے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ نیب ترمیم منظور ہونے کے بعد عمران خان سمیت سزا یافتہ مجرمان کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حتمی اپیل اب سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت سنے گی، اور اپیل میں شواہد کا جائزہ نہیں لیا جا سکے گا بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ٹرائل میں کسی آئینی حق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی. یہاں پہ تو پورا آئینی آپ نے اسے قید کر دیا، یہاں پر تو آئینی حق تلفیاں ہوئی ہیں، آئین کو آپ نے قید کر کے پاکستان کی عوام کو قید کر دیا اور بنیادی انسانی حقوق کو آپ نے پامال کیا. تو یہاں پر تو ہر کام غیر آئینی ہو رہا ہے. آپ کس چیز کو دیکھیں گے؟ اور ایک ایسی عمارت سے، ایک ایسے
जजों के बेंच से क्या तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर कोई फैसला देंगे। तो उनको यानी खान साहब के केसेस को जो ड्राम में चल रहे हैं ना, अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वहां पर ये आईनी बेंच उनको डील करेगा। और फिर आपको ये भी खबर दें कि इसराइल पर ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं और तफसीलात के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों में 1 टन वजनी वॉर हेड ले जाने वाले खुर्रमशेर-4 मिसाइल का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और ईरानी खबर एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया है। पासदान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स की जानिब से ये मिसाइल दागे गए तल अबीब के मरकज़ में और इसराइली फ़ज़ाइया के 27वें स्क्वाड्रन के अड्डे को निशाना बनाया गया। खुर्रमशेर-4 मिसाइल तकरीबन 13 मीटर लंबा और तकरीबन 30 टन वजनी है और 1 टन से ज़ायद धमाका खेज़ मवाद ले जाने की ये सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 100 गुना ज़्यादा तक जा सकती है और इस रफ्तार के बायस मिसाइल के दागे जाने के बाद हदफ तक पहुंचने का वक्त तकरीबन 10 से 12 मिनट रह जाता है, यानी 10 से 12 मिनट में ही अपने हदफ को टारगेट करता है, जो कई मिसाइल दिफाई निज़ामों के लिए मौसर रद्द-ए-अमल देना मुश्किल हो जाता है। आप इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते और एक बड़ा हमला जो है वो किया गया है। दोस्तों, मिसाइल हमलों की एक नई लहर इसराइली जो फ़ौज है उसकी जानिब से आज सुबह जारी बयान में कहा गया कि मुल्क के दिफाई निज़ाम को फॉल कर दिया गया, चूँकि IDF ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की एक नई लहर की निशानदही की है। और खलीजी ममालिक में मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, चूँकि डेवलपमेंट्स ये हो रही हैं साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मज़ीद धमाके ये भी रिपोर्ट हुए। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के ऊपर मज़ीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ये बात शहर में मौजूद खबर इदारे AFP के एक नामानिगार ने बताई। इस तरह आज सुबह कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। दोस्तों, अब रूस भी मैदान जंग में उसकी एंट्री हुई है और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने कहा कि वो मालिक जो अमेरिका और इसराइल की जारहियत से मुतासिर हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। हम उनके लिए दीगर अमन पसंद मुल्कों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे जो अमेरिकी हमले को मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना देगा। अमेरिका और इसराइल के मकासद में से एक ये है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग में खलीज फ़ारस के ममालिक को शामिल करें। देखिए, कल मेरा ख्याल है कि कुछ घंटे पहले पाकिस्तान में इस वक्त शाम हो गई है, लेकिन बरतानिया में रात के एक पहर रशिया से एक पैगाम जो है वो जारी हुआ और वो ये था कि हम ईरान के ख़िलाफ़ जो जारहियत अमेरिका कर रहा है इसको रोकेंगे। और उन्होंने इसका जिक्र जो है वो पहले ही कर दिया था और फिर उन्हें यूरोप को धमकी दी है कि जनाब ये जो गैस है ना हम बंद कर देंगे, लिहाजा पीछे हट जाओ और कोई यूरोप का जो मुल्क है इस जंग में अगर एंटर हुआ तो फिर ये आलमी जंग हमारी तरफ से तस्वुर की जाए और हम इस जंग में बाकायदा शामिल हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये जो आपके गैस की जो पाइपलाइन है इसको निशाना बनाएंगे। दोस्तों, अमेरिकी टैंकर को भी निशाना बनाया गया और बहरी जहाज़ जो है इसे डुबो दिया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक इसकी बहरिया के जंगी दस्तों ने आज खलीज फ़ारस के शुमाली हिस्से में एक अमेरिकी टैंकर को निशाना बनाया। और दोस्तों, एक और खबर मैं आपको दे दूं कि अज़रबैजान पर ड्रोन हमले की बात हो रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अज़रबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए और अज़रबैजान के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक 2 ईरानी ड्रोन सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए और एक ड्रोन जो है वो उनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर जाकर गिरा, जबकि दूसरा ड्रोन करीबी गांव में एक स्कूल के इमारत के करीब गिरा है। लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद कर दी है कि हमने ड्रोन नहीं भेजे। और देखें, ये भी एक वॉर है ईरान के ख़िलाफ़ कि उन ममालिक को टारगेट किया जा रहा है जिनका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो और सारे मिलकर ईरान के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दें। दोस्तों, अमेरिकी शहरियों के इनखला की बात भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और अब तक अमेरिकी शहरियों का जो इनखला, जिसके मुताबिक कोई 18,000 के करीब मशरिक़ वुस्ता से जो अमेरिका हैं वापस पहुंच गए हैं। अमेरिकी हुकाम ने जो फिगर शेयर किए हैं उसके मुताबिक तकरीबन मशरिक़ वुस्ता में 2 लाख से ज़ायद अमेरिकी इस वक्त रिहाई पजीर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में 50,000, कतर में 15,000, कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमेरिकी इस वक्त मुकीम हैं, जिनको एक एक करके यहाँ से निकाला जा रहा है। और सारे तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली लोगों के घर हैं, नौकरी हैं, लेकिन एक बड़े पैमाने पर मैस जो माइग्रेशन है वो शुरू हो गई है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद है। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद करते हुए कहा कि वो अपने पड़ोसी और दोस्त मुल्क तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है और इसकी सरजमीन पर किसी भी मिसाइल दागने की तरदीद करता है। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि आसपास के ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा किया जाए। दोस्तों, आपको मैं खबर ये भी दूँ, और ईरानी तज्ज़ियाकार हैं हुसैन बाकरी, और उन्होंने इस पूरी जंग के हवाले से अपना एक तज्जिया पेश किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान को वो देख रहे हैं ओवर द ईयर्स, वो समझते हैं यहाँ की सियासत को। तो ये बताते हैं कि दुश्मन कह रहा है कि ईरान दिन में 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। अगर 100 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं
تو آرام سے دن میں 1000 ڈرونز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ایران کے ڈرونز کی زیادہ سے زیادہ لاگت ہے 35,000، جبکہ ان ڈرونز کو ہٹ کرنے کے لیے جو انٹرسیپٹرز استعمال ہو رہے ہیں اس کی لاگت ہے $1.5 ملین۔ تو انہوں نے مزید یہ کہا کہ مجھے جو اصل خطرہ نظر آ رہا ہے وہ کرد علیحدگی پسندوں کا استعمال کرنا، یعنی جو کرد جتنے بھی آپ کے علیحدگی پسند ہیں انہیں امریکہ کی اب سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس قسم کی مدد چاہیے، اور پھر اب وہ کریں گے کیا کہ ان کو ایران میں داخل کریں گے اور یہاں پہ سول وار کروانے کا ان کا ارادہ ہے، تاکہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے، فورسز کو ٹارگٹ کیا جائے، اور وہ کام جو امریکن فورسز نہیں کر سکتی۔ خطرہ ہے نا کہ اگر امریکیوں کو ہم نے پیدل فورس کو یہاں پہ اتار دیا تو ایران کی عوام ان کو ٹارگٹ کرے گی، فورسز ان کو ٹارگٹ کرے گی، تو کیوں نہ ہم کرائے کے قاتلوں کو لے کر آئیں اور ایران کے اندر انہیں اتار دیا جائے۔ دوستو شام اور عراق سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بارڈر تک ان کو لایا جائے، اسی لیے ایران کے بارڈرز پر جہاں جہاں پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اور دوستو جو پاکستان کے ترازو میں جو اچھی خبر نہیں ہے، بلوچستان کے ایریے میں بھی، زاہدان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور جیش العدل کو سپورٹ مل رہی ہے۔ ایرانی حکومت کو اس کا پتہ ہے، اس لیے عراق میں کردش ایریا جو ہے اسے ہٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر بارڈر کے اوپر جنگ شروع ہو گئی تو اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا، تو ہمیں اس تناظر میں بھی اپنی پالیسیز کو ری وزٹ کرنا ہے۔ میں دوستو آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جو تیل کی قیمتوں میں اب ایک بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا جی؟ اس کی وجہ جنگ ہے آبنائے حمز کا بند ہونا، اور دنیا میں یعنی جو آپ کا ایشیا اور اس کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اوپر ایک اثر پڑے گا، اور یہ بھی امریکہ کے ایک طرح فائدے میں ہے۔ دیکھیں رشیا کو اس کا امپیکٹ پڑے گا، چین جو اپنا 30 سے 40% جو تیل کی ضروریات ہے وہ یہاں سے پوری کرتا ہے، ان کے اوپر بھی ایک افیکٹ پڑے گا۔ اور اب چائنا نے تو خیر اپنی پالیسی کو ری وزٹ کر دیا، اور وہ اب دنیا کے کسی بھی ملک کو جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی ایکسپورٹ انہوں نے بند کر دی ہے، وہ نہیں دے رہے۔ اچھا اب تیل کی قیمتوں کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ایرانی تیل کی قیمتوں میں فی لیٹر 40 روپے سے 50 روپے تک اضافہ ہوا جی۔ اور پھر ایرانی تیل کے کاروبار سے وابستہ افراد نے ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قرار دیا۔ اب بلوچستان کے اکثر جو علاقے جہاں پر ایرانی تیل استعمال کیا جاتا ہے، اب وہاں پر تیل مہنگا ہو جائے گا۔ اب جو ریٹ نکلا جی یہ بھی بڑا عجیب سا ریٹ ہے، 180 روپے سے یہ بڑھ کر 230 روپے اب آپ کو بلوچستان میں تیل ملے گا۔ اور 1.5 ہفتے پہلے کوئٹہ میں فی لیٹر جو تیل کی قیمت 180 تھی، لیکن اب بتایا جاتا ہے کہ یہ 250 پونے 300 تک جو ہے یہ پرائس چلے گی ہے۔ یعنی بلوچستان میں ایک تیل کا ایک نیا بحران جو پیدا ہونے والا ہے، اور وہاں کی اکانومی کا کیا بنے گا؟ وہاں کے حالات ان سے کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر وہ اکانومی کے بارے میں اتنا کیوں فکر مند ہوں گے؟ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور آپ یقین کریں میری جو انرجی لیول ہے وہ کم آپ کو نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ یہ خبریں اور جو پاکستان رپورٹ نہیں کر رہا اور ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، ہماری پالیسیز، ہماری حکومت، ہماری سرکار سر یہ مکمل طور پہ لاپتہ ہے۔ ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج ایران کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہم مسلم امہ کو لیڈ کر سکتے تھے، لیکن ہم لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، لیکن لیڈ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ سروائیول کا معاملہ ہے نا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو ان گارنٹیز پر یہ حکومت امریکہ کی آشیرواد سے ملی، اور امریکہ ان کو کچھ کہتا نہیں ہے کہ تم ہمارے مفادات کی حفاظت کرو گے۔ اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی، انپریسیڈنٹڈ ملاقاتیں جب وائٹ ہاؤس میں ہونا شروع ہوئی، تو اس وقت شاید ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو آپ کی کیا پالیسی ہے، آپ کیا کریں گے؟ اور شاید ان کو گارنٹیز دے دی گئی ہوں گی کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کریں گے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر ہم کسی کو کچھ کرنے دیں گے۔ دیکھیں یہ جو 36 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان شہادتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کی حکومت مکمل طور پہ امریکہ کے ہاتھوں میں کمپرومائز ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی اکنامک لائف لائن کو ان لوگوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تباہ کیا ہوا ہے، اور ہماری جو جان ہے وہ اس وقت IMF کے اندر ہے، اور اگر پاکستان نے انکار کرے گا تو آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ آپ کی اکانومی میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ لک آفٹر کر سکے، ملک کو چلا سکیں۔ تو اس لیے آپ کو آپ کہتے ہیں جی کہ اکنامک جو سچویشن ہے سروائیول کا معاملہ ہے، اور ہم امریکہ کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، آپ سے کوشش کریں گے کہ رات کو دوبارہ ملاقات ہو۔ اللہ نے کے بعد۔